السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا یہ ویڈیو سبق نمبر 4 اور پارٹ نمبر 1 ہے۔ اس سبق میں حروف جارہ جو کہ 14 ہیں، ان میں سے 4 حروف جارہ کو بیان کیا گیا ہے، جس کو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 4 حروف جو ہے فی، علا، من اور الا۔ فی کا معنی میں، علا کا معنی پر، من کا معنی سے اور الا کا معنی تک یا کی طرف۔ یہاں مثال دیا فی خالدن، خالد میں، علا خالدن، خالد پر، من خالدن، خالد سے، الا خالدن، خالد تک یا خالد کی طرف۔ تو یہ 4 حروف جارہ، اس کو حروف جر کہیں یا حروف جارہ کہیں، جو بھی کہنا ہو، یہ 4 حروف جر ہیں یا حروف جارہ ہیں۔ 17 ہے، لیکن اس سبق کے اندر 4 بیان کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے، من البیت گھر سے، من الغرفت کمرے سے، من الفصل درس گاہ سے، من المسجد مسجد سے، من المدرسۃ مدرسے سے، من البئر کنویں سے۔ یہ من کی مثالیں ہیں۔ علی المکتب میز پر، علی الفرس گھوڑے پر، علی الشجرۃ درخت پر، علی الحمار گدھے پر، علی السقف چھت پر، علی الرف الماری پر۔ یہ اعلیٰ کی مثال ہے۔ الی البیت گھر تک یا گھر کی طرف، الی الغرفت کمرے تک یا کمرے کی طرف، الی الفصل یہ الا ہے، لیکن ملانے کی صورت کے اندر آپ اس کو یہاں پر زبر کر دیں گے۔ الی الفصل درس گاہ تک یا درس گاہ کی طرف، الی المسجد مسجد تک یا مسجد کی طرف، الی المدرسۃ مدرسے تک یا مدرسے کی طرف، الی البئر کنویں تک یا کنویں کی طرف۔ یہ الا کی مثالیں ہیں۔ فی البیت گھر میں، فی الغرفت کمرے میں، فی الفصل درس گاہ میں، فی المسجد مسجد میں، فی المدرسۃ مدرسے میں، فی البئر کنویں میں۔ یہ فی کی مثال ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، الرجل علی السقف، آدمی چھت پر ہے۔ تو دیکھیے، یہ آدمی ہے، یہ الرجل، اور یہ چھت کے اوپر ہے۔ یہ چھت یہاں پر سقف، اور بیچ میں یہ اعلیٰ لگایا، تو الرجل علی السقف، آدمی چھت پر ہیں۔ الطائر یہ پرندہ ہے، اور کس کے اوپر ہے؟ غصن، ڈالی کے اوپر۔ یہ غصن، یہ ڈالی، تو ان دونوں کے بیچ میں لے آیا اعلیٰ۔ الطائر علی الغصن، پرندہ ڈالی پر ہے۔ یہ لڑکا ہے الولد، اور یہ گھوڑا ہے الفرس، اور ان دونوں کے بیچ کے اندر یہ اعلیٰ، تو الولد علی الفرس، لڑکا گھوڑے پر ہے۔ العجوز یہ بوڑھا ہے، اور یہ الحمار یہ گدھا ہے۔ ان دونوں کے بیچ کے اندر اعلیٰ لائے۔ العجوز علی الحمار، بوڑھا گدھے پر ہیں۔ پہلے بوڑھا کا ترجمہ کریں گے، پھر گدھے کا، اور اس کے بعد یہ پر کا ترجمہ کریں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں، السائق ڈرائیور، یہ ڈرائیور ہے، اور کس میں ہے؟ سیارۃ گاڑی میں ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں یہ فی۔ السائق فی السیارۃ، ڈرائیور گاڑی میں ہے۔ السمک یہ مچھلی ہے، اور البحر یعنی سمندر، اور ان دونوں کے بیچ میں فی لائے۔ السمک فی البحر، مچھلی سمندر میں ہے۔ التمساح، تمساح یعنی مگرمچھ، اور یہ برکتن کا معنی تالاب، اور فی کا معنی میں۔ التمساح فی البرکۃ، مگرمچھ تالاب میں ہے۔ یہ برکتن پڑھیں گے، برکت نہیں ہے، باقی نیچے زیر۔ الببغاء یہ طوطا ہے، پیرٹ، اور قفس یعنی پنجرا، تو الببغاء فی القفص
طوطا پنجرے میں ہے۔ تو یہ 4 حروف جر ہیں، اور یاد رہے حروف جر کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ مجرور ہوگا۔ جیسے یہاں پر دیکھیے یہ فی کے بعد یہ اسم آیا تو یہ مجرور ہے، یہاں پر بھی البحری مجرور ہے، اور یہ بھی مجرور ہے، اور یہ بھی مجرور، مجرور یعنی زیر والا۔ تو جتنے بھی حروف جارہ کی مثال پیش کی گئی ان میں آپ نے دیکھا کہ حروف جر کے بعد جو اسم آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، لہذا یہ قاعدہ ذہن میں بٹھا لیجیے۔ اگر غیر منصرف ہو تو ایسی صورت کے اندر وہاں پر زبر پر آ جاتا ہے، لیکن سمجھیں گے اس کو مجرور۔ انشاءاللہ اس کو ابھی میں یہاں پر چھیڑتا نہیں ہوں، بس ابھی تو اتنا قاعدہ یاد رکھیے کہ حروف جر کے بعد جو اسم آئے گا وہ مجرور ہوگا، لہذا یہ ہر جگہ پر دیکھیے مجرور ہیں۔ اب آئیے کتاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں اور سبق پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الرابع، چوتھا سبق۔ الحمام غسل خانہ، الغرفۃ کمرہ روم، البیت گھر۔ اب یہاں پر دیکھیں فی لگایا، اس کے اوپر فی لگایا تو جیسے ہی فی لگا تو یہاں پر تا کے نیچے زیر آ گیا، یہاں پر تا کے اوپر پیش تھا لیکن جیسے ہی فی لگایا اس فی کی وجہ سے یہاں پر یہ تا کے نیچے زیر آ گیا، تو اسی کو کہا جاتا ہے مجرور۔ تو حرف جر لگنے سے جو لفظ ہوتا ہے، یہ البیت پورا لفظ ہے۔ ہم دیکھیں گے آخری حرف، تو یہ آخری حرف کے نیچے فی نے زیر دے دیا تو اس لفظ کو آپ کہیں گے مجرور۔ تو فی البیت گھر میں، المسجد مسجد، فی المسجد مسجد میں، المکتب میز، علی المکتب میز پر، السریر چارپائی یا پلنگ، علی السریر چارپائی پر یا پلنگ پر۔ تو یہاں پر یہ حرف جر فی ہے اور علی ہے۔ این محمد، محمد کہاں ہے؟ ہوا فی الغرفۃ، وہ کمرے میں، ہوا یعنی محمد، اس کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ معرفہ کی جو 7 اقسام میں نے بتلائی تھی ان میں سے ایک اس میں ضمیر ہے، اور اس میں ضمیر اس کو کہا جاتا ہے جو کسی نام کی جگہ بولا جائے۔ تو این محمد، محمد کہاں ہے؟ تو یہاں بجائے محمد کے ہوا کہہ دیا، تو ہوا یعنی وہ، تو وہ سے مراد کون؟ یہ محمد ہے۔ ہوا فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہے۔ وَأَيْنَ یاسر، اور یاسر کہاں ہے؟ وہ کا معنی اور، اس کو حرف عطف کہا جاتا ہے اور کے معنی میں۔ اور یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی الحمام، وہ غسل خانے میں ہے۔ تو یہاں پر بھی ہوا سے مراد یہاں پر یاسر ہے۔ وَأَيْنَ آمنۃ، اور آمنہ کہاں ہے؟ ہی فی المطبخ، وہ کچن میں ہے۔ اب یہاں مؤنث آمنہ فیمیل ہے اس لیے یہاں پر ہی لائے، تو مذکر کے لیے ہوا استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے ہی۔ این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ ہوا علی المکتب، وہ میز پر ہیں۔ وَأَيْنَ السَّاعَةُ، اور گھڑی کہاں ہے؟ ہی علی السریر، وہ چارپائی پر ہیں۔ تو یہاں پر ہی اس لیے استعمال ہوا ہے کہ یہ الساعۃ جو ہے اس کا شمار مؤنث میں ہوتا ہے، تا کے ساتھ جو وہ مؤنث ہوتا ہے۔ المطبخ یعنی کچن ہے۔ اب یہاں پر کہہ رہے اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کے جواب دیجیے۔ این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ تو اس کا جواب آئے گا ہوا علی المکتب، ہوا علی المکتب یعنی وہ میز پر ہے۔ این محمد، محمد کہاں ہے؟ تو جواب آئے گا ہوا فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہے۔ این الساعۃ، گھڑی کہاں ہے؟ تو جواب آئے گا ہی علی السریر، وہ چارپائی پر ہے۔ این یاسر، یاسر کہاں ہے؟ اس کا جواب آئے گا ہوا فی الحمام، وہ غسل خانے میں ہے۔ این آمنۃ، آمنہ کہاں ہے؟ اس کا جواب آئے گا ہی فی المطبخ، وہ کچن میں ہے۔ آمنۃ فی الغرفۃ،
کیا آمینہ کمرے میں ہے؟ تو آمینہ کمرے میں نہیں ہے، اس لیے یہاں پر کہیں گے لا نہیں، پھر جس میں وہ بولیں گے ہی فی المطبخ، تو لا ہی فی المطبخ، نہیں وہ کچن میں ہے۔ ایاسر فی المطبخ، کیا یاسر کچن میں ہے؟ تو یہ بھی کچن میں نہیں ہے، تو جواب کیا آئے گا؟ لا یعنی نہیں، لا ہوا فی الحمام، وہ غسل خانے میں ہے۔ من فی الغرفۃ، کمرے میں کون ہے؟ تو کمرے میں کون تھا اس کا نام لیں گے، تو محمد تھا، تو یہ کہیں گے محمد فی الغرفۃ، محمد کمرے میں ہے۔ ومن فی الحمام، اور غسل خانے میں کون ہے؟ تو غسل خانے میں کون تھا؟ یاسر، تو یہ جواب آئے گا یاسر فی الحمام، یاسر غسل خانے میں ہے۔ ماذا علی المکتب، میز پر کیا ہے؟ تو میز پر کیا تھی؟ کتاب تھی، تو جواب آئے گا الکتاب علی المکتب۔ ماذا علی السریر، چارپائی پر کیا ہے؟ تو چارپائی پر کیا تھی؟ گھڑی تھی، جواب آئے گا الساعۃ علی السریر، الساعۃ علی السریر، گھڑی چارپائی پر ہیں۔ اب یہاں پر کہہ رہے اقرأ وکتب مع ضبط اواخر الکلمات، تو پڑھ اور لکھ کلمات کے آخر کو اعراب دے کر، یعنی ضبط سے یہاں پر اعراب دینا ہے کہ یہاں پر کیا آئے گا، مرفوع کہاں آئے گا، مجرور کہاں آئے گا۔ جیسے میں نے کہا کہ حروف جارہ کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو مجرور پڑھیں گے، اور حروف جر لگا ہوا نہ ہو تو مرفوع پڑھیں گے یہاں پر۔ تو دیکھیے یہاں پر المدرسۃ پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر حروف جارہ میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے یہاں پر تا کے اوپر پیش پڑھیں گے المدرسۃ۔ فی المدرستی، مدرسے میں۔ فی البیتی، گھر میں۔ البیت، گھر۔ الغرفۃ، کمرہ۔ الحمام، غسل خانہ۔ فی الحمام، ابھی حرف جر لگ گیا تو یہاں پر زیر پڑھیں گے، فی الحمام، غسل خانے میں۔ فی المطبخ، کچن میں۔ المکتب، میز۔ علی المکتب، میز پر۔ علی الکرسی، کرسی پر۔ السریر، چارپائی۔ علی الکتاب، کتاب پر۔ فی المسجد، مسجد میں۔ اقرأ وکتب، پڑھ اور لکھ۔ الطالب فی الجامعات، طالب علم یونیورسٹی میں۔ الرجل فی المسجد، آدمی مسجد میں ہے۔ این التاجر، تاجر کہاں ہے، بیوپاری کہاں ہے؟ هو فی الدکان، وہ دکان میں ہے۔ القلم علی المکتب، قلم میز پر ہے۔ این زینب، زینب کہاں ہے؟ ہی فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہے۔ این الورق، ورق کہاں ہے؟ هو علی المکتب، وہ میز پر ہے۔ وہ اس لیے لائے کہ ورق مذکر ہے۔ این المدرس، استاد کہاں ہے؟ هو فی الفصل، وہ کلاس میں ہے، درس گاہ میں ہے۔ یہ ہوا جو ہے، ہوا اور ہیا، یہ ضمیر منفصل ہے۔ 14 ضمائر ہیں، ضمائر منفصلہ، یہ 14 ہیں۔ ان 14 میں سے یہاں پر 2 ضمیر دی گئی ہے، ہوا اور ہیا۔ یہ ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر کہی جاتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے، اور یہ ہیا واحد مؤنث غائب۔ انشاءاللہ آنے والے اسباق کے اندر اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ یہاں پر بس اس کا نام یاد رکھیے کہ اس کو ضمیر منفصل کہا جاتا ہے۔ یہ ہوا بھی ضمیر منفصل ہے اور یہ ہیا بھی ضمیر منفصل ہیں۔ 14 ہے، یہاں پر 2 دیے، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے وہ مذکر کے لیے یعنی میل کے لیے، اور ہیا مؤنث کے لیے یعنی فیمیل کے لیے۔ این المدرس، استاد کہاں ہے؟ هو فی الفصل، وہ درس گاہ میں ہے۔ این یاسر، یاسر کہاں ہے؟ هو فی المرحاض، وہ بیت الخلاء میں ہے۔ الشمس والقمر فی السماء، سورج اور چاند آسمان میں ہیں۔ شمسن کا معنی سورج، اور کبھی کبھی دھوپ کو بھی شمسن کہہ دیا جاتا ہے۔ شمسن سورج کو کہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی سورج سے نکلنے والی جو دھوپ ہوتی ہے اس کو بھی کہہ دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر سورج کہیں گے۔ الشمس والقمر فی السماء،
سورج اور چاند آسمان میں ہیں۔ من فی الفصل، درس گاہ میں کون ہے؟ اب یہاں پر دیکھیے تأمل ما یلی، نیچے کا سوچ، یہ محمد ادھر کی لائن کے جو اسماء ہے یہ اسماء منصرف کہے جاتے ہیں۔ اب منصرف غیر منصرف کی پوری تفصیل تو یہ موقع نہیں ہے بیان کرنے کا، صرف یاد رکھے کہ یہ منصرف ہے اور یہ اسماء جو ہے وہ غیر منصرف ہے۔ منصرف اگر ہو تو منصرف اسم کے اوپر زیر بھی لائے، اگر آپ یہاں پر حرف جر داخل کریں گے، مثلا مان لو میں نے یہ محمدن کے اوپر فی حرف جر داخل کر دیا تو آپ پڑھیں گے فی محمدن، ایسی یہاں پر فی خالدن، فی حامدن، فی یاسرن، لیکن اگر یہاں پر حرف جر لگائیں گے تو یہ غیر منصرف ہیں اور غیر منصرف جو اسماء ہے وہ زیر قبول نہیں کرتے، اس لیے یہاں پر بجائے زیر دینے کے آپ زبر دیں گے۔ غیر منصرف جو اسماء ہے اس پر زیر بھی نہیں آ سکتا اور اس کے اوپر تنوین بھی نہیں آ سکتی، لہذا اگر یہاں پر آپ حرف جر لگائیں فی تو فی آمنت نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے فی آمنت، فی زینب، فی فاطمت، فی مریم، اس طرح پڑھیں گے۔ تو یاد رہے یہ اسماء یہ منصرف اسم ہے اور یہ غیر منصرف اسم ہے۔ قاعدہ یاد رکھیے، غیر منصرف اگر اس میں بولا جائے کہ یہ غیر منصرف اسم ہے تو اس کے اوپر نہ تنوین آئے گی اور نہ اس کے اوپر زیر آئے گا۔ جہاں پر زیر دینا ہو، جیسے حرف جر لگنے سے مجرور ہوتا ہے تو وہاں پر بجائے زیر دینے کے زبر دے دیں گے، لیکن ہم یوں سمجھ کر چلیں گے کہ یہ مجرور ہے، سمجھیں گے تو یوں ہی کہ یہ مجرور ہے، یہ لفظ جو ہے مجرور ہے، لیکن پڑھیں گے اس کے اوپر زبر۔ تو محمد، خالد، حامد، یاسر، عمار، سعید، علی، عباس، یہ سب اسماء منصرفہ ہیں اور ادھر والے غیر منصرف۔ آمنۃ، زینب، فاطمۃ، مریم، عائشۃ، خدیجۃ، صفیۃ، رقیۃ۔ باقی اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، تو پڑھ اور لکھ کلموں کے آخر کو اعراب دے کر۔ اب یہاں پر دیکھیے اگر غیر منصرف ہو تو ایک پیش پڑھیں گے اور اگر منصرف ہو تو دو پیش پڑھیں گے، جیسے حامدن منصرف ہے اس لیے حامدن پڑھیں گے اور یہ غیر منصرف ہے اس لیے ایک پیش پڑھیں گے زینب، آمنۃ، عمار، سعید، فاطمۃ، مریم، علی، خالد، عباس، عائشۃ، محمد، صفیۃ، خدیجۃ۔ تو یہ کچھ اسماء غیر منصرف یہاں پر دیے گئے، آپ اس کو ذہن میں بٹھا لیجیے۔ یہ اوپر جو غیر منصرف اسماء دیے گئے، یہ مان لو کہ یہ عائشہ، صفیہ، اوپر جو لائن دو آمنے سامنے، تو کون کون اس میں غیر منصرف ہے ان کو ذہن کے اندر بٹھا لیجیے تاکہ آنے والے اسباق کے اندر آپ اس کو اوپر صحیح اعراب لگا سکیں۔ تو یہاں تک تو اس سبق کے اندر تو یہاں پر یہ دو حرف جر اب تک آپ کے سامنے اس میں اس کتاب کے اندر دو حرف جر بیان کیے گئے، ایک تو فی یعنی میں اور ایک الا یعنی پر۔ آنے والی ویڈیو کے اندر جو دوسرا پارٹ ہوگا اس کے اندر حروف جر میں سے من اور الا کو بیان کیا جائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے شروع کے اندر بیان کر دیا، بتلا دیا، لیکن یہ کتاب کے اندر آنے والا جو ویڈیو ہوگا اس کے اندر اس کو آپ بیان کریں گے من اور الا کو۔ بس آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔